کی تو یقیناً حضور پاک پر پیش ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں اعمال۔ جب پیش ہوئے، آؤ میں ایک بزرگ کا آپ کو خواب سناتا ہوں۔ اور ایک ولی اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو حضور پاک اردو زبان میں بات فرما رہے ہیں۔ کہتے میں بہت حیران ہوا، اللہ کے رسول عربی اردو میں بات فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو ختم فرمائی تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ہماری زبان میں بات فرمائی ہے، ہمارے دل کا رواں رواں ٹھنڈ میں پڑ گیا، ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا نظارہ آیا، اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جب سے یہ تعلق بنا ہے ہم نے بھی اردو میں بات شروع فرما دی۔ یہ اعمال پیش ہونے کی بات ہے۔ یہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کا خواب پیش کیا ہے کہ اہل تشیع بھی عرض اعمال کے قائل، رضا خانی بھی عرض اعمال کے قائل، یہ للڑ بھی عرض اعمال کے قائل، اور اہل حدث بھی عرض اعمال کے قائل۔ یہ سارے فرقے اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، انبیاء اولیاء پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ تشریح اور اشاعت یہ ہمارے ریبنڈ والے دوست بزرگ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، بیانوں میں۔ تو انہوں نے اس عقیدے کو بہت زیادہ پھیلایا ہے۔ اب میرے دوستو ذہن میں رکھنا، میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن مقدس کے مقابل کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں۔ عقیدہ وہی حق ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اب اسی سلسلہ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پورا مسئلہ بیان نہیں کروں گا، صرف مثال دینا مقصد تھا۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ الرسل، الرسل میں امام کائنات بھی شامل، امام کائنات بھی الرسل کا فرد، تمام رسول جمع پہ الف لام آ گیا، اور جمع کا الف لام بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ بھی، سب کی بات یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رب العزت سب رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، فرمائیں گے ماذا اجبتم، کیسے تم قبول کیے گئے، ماذا اجبتم، کیسے تمہاری قبولیت ہوئی، تم نے جو مسئلہ بیان کیا تو تمہاری امتیں ان کا رویہ کیا رہا، ان کے اعمال کیا رہے، بالخصوص تمہاری وفات کے بعد، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، تمہاری امتیں کیا کرتی رہی، ان کے اعمال و کردار کیا رہے، یہ اللہ رب العزت سب رسولوں سے پوچھیں گے۔ اور یہ معنی جو میں عرض کر رہا ہوں، امام رازی نے اسی پہلو کو لیا، سید محمود آلوسی نے اسی پہلو کو لیا، حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان نے ازالت الریب کتاب میں اسی پہلو کو لیا کہ ماذا اجبتم کا سوال، اس کا تعلق بعد الوفات کے ساتھ ہے۔ اس کی دلیل آگے جو اللہ نے بطور علت کے جملہ ذکر کیا، انکا انتا علام الغیوب، یہ لا علم لنا، اس کی علت کے طور پہ ذکر کیا، تو یہ علت بتا رہی ہے کہ ماذا اجبتم کا تعلق بعد الوفات کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کے متعدد توجیہات ہیں،
بہرحال قرآن پاک ہر وجہ سے حجت ہے اور ہر وجہ اس کی قابل استدلال ہے. وہ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت رسولوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، اللہ کے سارے رسول جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں. کیوں؟ جب ہم دنیا سے چلے گئے دنیا ہم سے غائب ہو گئی. جب ہم نے دنیا کا جہان چھوڑ دیا اور جہان بدل گیا، اسباب ختم ہو گئے، اور وہ علم جو بغیر اسباب کے ہو اسی کا نام علم غیب ہے. جب عالم اسباب سے گزر گئے، عالم دنیا سے گزر گئے، اب دنیا ہمارے حق میں غیب بن گیا اور ہم اس لیے نہیں جانتے انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ سب غیبوں کو جاننے والا انک انت، یہ انت ضمیر بھی فصل کے لیے، سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا سب غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا. لا علم لنا اے بعد وفاتنا، ہماری وفات کے بعد، موت کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہی، لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ شتا بالکل کوئی نہیں. اب یہ ہے قرآن. قرآن کہتا ہے رسولوں کو بھی وفات کے بعد امتوں کے احوال کا پتہ نہیں ہے، اور سب رسول، اب جو شخص کہے اماموں کو پتہ ہے اس کا قرآن پر ایمان ہے. جو کہتے ہیں ہر کافر مومن رشتہ دار پہ عرض اعمال ہوتا ہے اس کا قرآن پہ ایمان ہے. اور جو کہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سوموار اور جمعرات کو یا ہر صبح و شام امت کا ہر عمل پیش ہوتا ہے، تو کیا وہ آدمی قرآن پہ ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. اس لیے میرا بھائی یا یہ گندا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، اگر تو یا پھر مسلمان کہلوانا چھوڑنا ہوگا. مسلمان وہ ہے جس کا قرآن پہ ایمان ہے، اور قرآن پاک کی یہ نص قطعی یہ مسئلہ دو ٹوک کر کے بتا رہی ہے کہ موت پیغمبر پہ آئے، امتی پہ آئے. جب رسولوں کو پتہ نہیں تو اماموں کو کیسے ہوگا؟ جب رسولوں کو پتہ نہیں تو پیروں فقیروں کو کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے اولو العزم پیغمبر امام الانبیاء کو پتہ نہیں، قالوا لا علم لنا، وہ خود کہیں گے قیامت کے میدان میں اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. یہ اب قرآن کی شہادت ہے. یہاں پر سوال کیا کہ ایک مولوی صاحب نے اشکال پیش کیا کہ انک لا تدری ما احدثوا والی روایت میں عرض اعمال کا انکار نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں سے نا واقف ہوں گے. حسر کے بارے میں لا تدری کے الفاظ ہیں. ماشاءاللہ یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ جہالت میں ان کا مشبہ بھی تلاش کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ ذرا حدیث کے لفظ دیکھیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ میرے امتی وہاں لائے جائیں گے جن کی علامتوں سے میں پہچانوں گا کہ یہ امتی ہیں، اور وہ پیاس سے اونٹ کی طرح حوض کوثر کی طرف
زور لگا رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو جکڑ کر ہتھکڑیاں لگا کر ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے. تو میں جب کہوں گا امتی امتی کہ یہ تو کوئی میرے امتی معلوم ہوتی ہیں، تو آگے سے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد جو انہوں نے بدعتیں نکالی ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے چہروں کو نہیں پہچانتے، حدیث میں یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد جو انہوں نے احدثوا بدعتیں نکالی ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی ہیں تو آپ برات کا اعلان کر دیں گے اور فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان پر لعنت ہو جنہوں نے میرے بعد میرا دین کو بدلا اور تبدیلی کی، تحریف کی، ان کو جہنم میں ڈال دو. تو اب یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ قیامت کے دن ان امتیوں کے اعمال کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تب کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اور لفظ بھی ہے انک لا تدری ما احدثوا. اسی طرح قرآن پاک میں بھی قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہاں چہروں کی بات ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری سور و پکار استغفار سفارشی سمجھنے سے غافل تھے، ہمیں پتہ چلتا نہیں تھا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ پورا قرآن کدھر جائے گا؟ اور ان کو کہو جو عرض اعمال والے ہیں کہ کوئی ایک آیت قرآن کی پیش کر دو کہ انبیاء یا امام الانبیاء پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. کوئی ایک قرآن پاک کی آیت یا ایک حدیث متواتر یا مشہور وہ پیش کر دو، یا ایسی روایت جس پر کوئی جرح نہ ہو، صحیح السند متصل، وہ تو ہے نہیں. تو اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنایا عرض اعمال کا اور پھر قرآن اور حدیث کی تحریف شروع کر دی. یہ راستہ علماء کا راستہ نہیں ہے. باقی اس کو پہلے علماء نے بھی پیش کیا عرض اعمال کے رد میں، جب ضرورت ہوگی وہ حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہے.